قرآن کہتا ہے، پہلے ہم کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کی خدائی صرف اللہ میں نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ تقسیم ہوئی، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم سے پیدا ہوئے تو بیٹا، ان کی والدہ اور خدا یہ مل کر خدائی میں سب شریک ہیں، لہذا تین خدا ہوئے۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ عقیدہ وہ عام طور پہ ذکر بھی کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے گرجا گھروں میں، اپنے چرچز میں اس کو تصویر بطور گاڈ کے، بطور خدا کے لگائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات، اگلا عقیدہ وہ یہ کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اور ان کے دشمنوں نے ظلم کیا اور ان کو پکڑا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا، یعنی جو خدا دوسروں کو زندگی دیتا ہے یا موت کا فیصلہ کرتا ہے، اسی کو لوگوں نے پکڑ کر، مخلوق نے پکڑ کر اسی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ کیسا خدا تھا کہ جو کہ سولی پہ چڑھ گیا، اس دنیا سے چلا گیا، آج صلیب کی شکل بنا کر اس کو پوجا جا رہا ہے؟ یا تو وہ خدا نہیں ہے یا اس کو پھر سولی نہیں چڑھایا گیا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں بڑی ہی متعارض اور بڑی ہی مد مقابل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک بڑی صفت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مہیمن ہے۔ قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن کے تین بڑا وسیع مفہوم ہے، تین اس کے بڑے واضح مفہوم ہیں۔ وہ کیا؟ مہیمن ہے یعنی پچھلی کتابوں میں جتنے بھی مضامین بیان ہوئے ہیں، یہ ان سارے کے سارے مضامین کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ دوسرا، یہ مصدق ہے، جتنی بھی پچھلی شریعتیں ہیں، یہ قرآن ان ساری شریعتوں کے جو صحیح اور درست احکامات ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جس کی قرآن تصدیق نہ کرے، سمجھو کہ وہ لوگوں نے خود بنا کر کتاب کے اندر داخل کر دیا، انجیل میں داخل کر دیا، تورات میں داخل کر دیا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں جو رد و بدل کی ہے، یہ وہ رد و بدل ہے، اور قرآن آخر میں آیا، اس نے بالکل تصدیق کر کے بتا دیا یہ بات درست ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو مہیمن کے دوسرے معنی مصدق کے ہوا کرتے ہیں کہ وہ مصدق ہے، اور تیسرے معنی ہوا کرتے ہیں حفاظت کرنے والا، یعنی پچھلی جتنی شریعت کی باتیں تھیں ان کی قوموں نے چاہے، ان امتوں نے چاہے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی، ان میں تحریف و تبدیلی کی، لیکن آخر میں ایک کتاب ایسی آئی کہ جس کو اللہ نے پچھلی ساری کی ساری کتابوں کے اہم ترین مضامین اور جامع ترین مضامین اس میں درج کر دیے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لہذا اس قرآن میں اور دین اسلام میں سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنے بھی دین آئے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان پہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنی بھی ان کی تعلیمات تھیں، ان سب کو اپنے اپنے وقتوں میں چاہے ضائع کر بھی دیا گیا، اس قرآن نے آ کر اس کی حفاظت کر لی، اپنے اندر اس کو محفوظ کر لیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں انجیل سامنے ہوتی تو اس پہ عمل کرتا، قرآن تمہارے سامنے ہے، اس میں انجیل کے
तमाम मज़ामीन अल्लाह ने महफूज कर दिए। तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हें सिर्फ कुरान पे अमल करने का अजर नहीं मिलेगा, इंजील पर अमल करने का, तौरात पे अमल करने का। 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने और उनकी किताबों पर अमल करने का अजर व सवाब मिलेगा, इसलिए कि ये कुरान पिछली तमाम तर तालीमात का जामे और हिफाजत करने वाला है। इतनी बड़ी शान है इस कुरान पाक की जो अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया। अब जरा थोड़ा सा देखें कि कुरान इनके बारे में, सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या कहता है। कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, खबरदार ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना तो यहूदी आए जरूर थे, न कत्ल कर सके, न सूली पे चढ़ा सके, लेकिन उनके मुशाबे हमने एक आदमी को उनकी शबाहत दे दी। और ये आदमी भी कौन, जब सारे मिलकर पहुंचे तो एक जो सबसे बड़ा मुखालिफ था उसने कहा तुम सब यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, अगर मैं मुनासिब हालात देखूंगा तुम्हें भी अंदर बुला लूंगा और फिर धावा बोल के हम उनको शहीद कर देंगे। अल्लाह का करना ये, जब वो अंदर पहुंचा और अंदर पहुंचे ईसा अलैहिस्सलाम को मिला, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहां से ऊपर उठा लिया, इसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। जो दुश्मन बनकर आया था जान लेने के लिए, वो रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक ने इसी से उसी जगह पर इंतकाम ले लिया, इसकी शबाहत और शक्ल वैसी बना दी। बाहर खड़े हुए लोगों को इंतजार हुआ, अब जब वो उठ गए तो ये आदमी ढूंढ रहा है कि शायद इधर गए हैं या इधर इस कमरे में हैं या इस जगह पर। वो अंदर टाइम लगा, वक्त लगा, तो बाहर खड़े हुए इंतजार में थे, उनको बेचैनी शुरू हुई, कहीं ऐसा ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ही हमला करके हमारे ही बंदे को खत्म कर दिया हो। चुनाचे हमें अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए और अंदर जाना चाहिए। और जब वो अंदर गए दरवाजे खोलकर तो देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम तो फिर रहे हैं, हमारा बंदा नजर नहीं आ रहा। अब उस शख्स को पकड़ लिया, पकड़ के पूछते हैं वो हमारा बंदा किधर है, वो कहता वो तो मैं हूं। और ज्यादा शक, अच्छा हमसे झूठ भी बोल रहा है, इसका मतलब है इसने कुछ न कुछ बुरा कर दिया है। अब जिस तरह हम लोग जज्बाती मारना पीटना शुरू हो गए, बता कहां पर है, और यही समझ रहे ये ईसा है, और उनको पकड़ के मारते मारते हत्ता के वो चीखता रहा और उसके चीखते चीखते उसको सूली पे चढ़ा दिया कि भाई यही है ईसा अलैहिस्सलाम। अब अपने बंदे को ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं, तो खैर इन्होंने यही मशहूर कर दिया कि सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोया हमने सूली पर चढ़ा दिया। कुरान कहता है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने तो उनको अपने पास बुलंद फरमा लिया है, अल्लाह ने उनको अपने पास आसमानों पे उठा लिया। और जो खोज लगाने के लिए अंदर गया वलाकिन शुब्बिह लहुम, उसको मुशाबियत दे दी ईसा अलैहिस्सलाम की, जिसको तुमने मारा भी पीटा भी, वो हमारे नबी को मारना चाहता था, वहीं पर पीटना चाहता था। हमने तुम्हारे हाथों से उसको पिटवाया, तुम्हारे हाथों से उसको मरवाया, तुम्हारे हाथों से उसको सूली पे चढ़ाया। जो तुम सलीबों पे लटका के फिर रहे हो ये ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, न उनकी शबी है, ये तो वो है जो कि उनका मुखालिफ उनको शहीद करने के लिए अंदर गया था। ये कुरान का मजमून आया और इसने आकर सारे मामले को इंतहाई साफ कर दिया कि ये अकीदा रखना गलत है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया। अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया और क़यामत के करीब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वापस उम्मत मुहम्मदिया में भेजेंगे। और हदीस मुबारका के मुताबिक 40 साल तक वो बकाया जिंदगी अपनी यहाँ पूरी करेंगे, उसके बाद उनकी वफात होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के अंदर एक कब्र की जगह छुटी हुई है, वहां पर सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको मदफून होंगे। ये सारी बात इस्लाम ने हमारे लिए वाज़ेह और साफ कर दी।
یہ ہے ہمارا دین جو شک اور شبہ میں نہیں ڈالتا، شک اور شبہ سے نکالتا ہے۔ 25 دسمبر آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا حق زیادہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، ہمارا جو عقیدہ قرآن نے بیان کیا وہ سامنے ہونا چاہیے۔ ایک اور عقیدے کی بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہیں، وہ تو خدائی میں شریک ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، خبردار ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی ذات کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ خدا کی خدائی ایک میں نہیں ہے بلکہ تین میں ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی والدہ مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ اللہ نے بڑی خوبصورت بات بتائی۔ اللہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ولادت ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کبھی کسی خدا کی بھی ولادت ہوا کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، ان کی والدہ کو بھوک لگتی تھی، وہ کھانا کھاتی تھی۔ کیا کبھی خدا بھی ایسا محتاج ہوا کہ جس کو بھوک لگا کرے، جو کھانا کھایا کرے؟ کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ محتاج ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ اللہ رب العزت تو صرف ایک ہی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کو بھوک کی، پیاس کی، نیند کی، کسی بھی چیز کی احتیاج ہے۔ ذرا عقل سے تو سوچو کہ تمہاری بات تو عقل کے زاویے پہ بھی پوری نہیں اترتی ہے۔ لہذا عقیدے کو صاف کر دیا کہ یہ عقیدہ مت رکھنا، یہ تمہیں اللہ کی نافرمانی، جرم اور کفر کی طرف لے جائے گا۔ تیسرا عقیدہ یہ رکھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے بھی اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کی طاقت کا، قدرت کا انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب سبحانہ، اللہ رب العزت ان تمام رشتے ناتوں سے پاک ہیں، بلند ہیں۔ یہ تو احتیاج اور محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لہذا اس عقیدے کو بھی صاف کر دیا۔ کیسا خوبصورت ہے یہ قرآن، کیسا خوبصورت ہے ہمارا یہ دین اسلام کہ جس نے ساری کی ساری چیزوں کو صاف کیا، واضح کیا۔ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے اس موقع کے اوپر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینا یا ہیپی کرسمس یا اس طرح کے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، اور عقیدہ مسلمانوں کا وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تعلیم ارشاد فرما دیتے ہیں، اور اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ عقیدے سارے کے سارے خود ساختہ ہیں، بناوٹی ہیں، مصنوعی ہیں، خود بنائے گئے۔ ان سب کی بنیاد کسی علم پر نہیں، اللہ کی طرف سے کسی نادر شدہ آیت پر نہیں، بلکہ ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ ان کو دور رکھنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، تم موحد اور پاک اور صاف اور اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل یقین رکھتے ہوئے دنیا سے جانا، تاکہ مرتے وقت تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں انتہائی صاف اور واضح رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔